السلام علیکم۔ تو ساتھیوں، ایک اور دل کو دہلا دینے والی پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اس سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو آپ سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو دبائیے اور آل نوٹیفیکیشن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی اور میں رکشے کے پاس کھڑا کسی مسافر کے آنے کے انتظار میں تھا۔ میں چاروں طرف اپنی نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ مجھے چند ایک مسافر دکھائی دیے، مگر میری طرف آنے سے پہلے ہی اپنی مطلوبہ گلی میں مڑ گئے۔ میں انہیں مایوسی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لمحے گزرتے رہے، تھوڑی ہی دیر چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ چوک قریب قریب ویرانی پیش کر رہا تھا اور رات دھیرے دھیرے مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ گلیاں سنسان ہو چکی تھیں، شاید لوگ اپنے گھروں میں لحاف اوڑے دبکے پڑے تھے۔ دور دور تک خاموشی تھی، سناٹا تھا، ویرانی تھی۔ ماحول عجیب پراسرار لگ رہا تھا اور رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس روز معمول سے بھی کم دہاڑی بن سکی تھی، اس لیے میں سواریوں کے انتظار میں پریشان سا کھڑا تھا۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ قدموں کی آہٹ مجھے خیالات کی دنیا سے کھینچ لائی۔ میں نے چونک کر چاروں طرف نظریں گھمائیں تو مجھے دو لڑکیاں آتی دکھائی دی۔ ان کی مرکز نکاح میرا ہی رکشہ تھا۔ ایک لڑکی چھوٹی عمر کی تھی، جبکہ دوسری کی عمر اندازاً 20 سے 22 کے درمیان ہوگی۔ چھوٹی بے پرواہی سے ببل گم چباتے ہوئے چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی اور بڑی بس خاموشی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ ان کے انداز میں بے پرواہی تھی، ان کو دیکھ کر میری روح تک سرشار ہو گئی۔ زندگی حسین سے حسین تر دکھائی دے رہی تھی۔ پھول کھلتے محسوس ہو رہے تھے، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو مہک رہی تھی۔ ایک خوشبو کی لہر میری روح میں اترتی چلی گئی۔ عجب قسم کی ٹھنڈک اور تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ حیران نہ ہوں، میں شوق اور دل پھینک ٹائپ نہیں ہوں۔ میری نظریں کسی کی پرواہ کے بغیر حسین چہروں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس لیے میں جی ہی جی میں خوش تھا اور جی بھر کے ان پر محبت لٹانا چاہتا تھا۔ دوسرے لمحے میری خوشی حیرانگی میں بدل گئی۔ اس قدر شدید سردی میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر کسی گرم کوٹ وغیرہ کے ان کا چلنا میرے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ میں حیران نگاہوں سے ان کو تکتا رہا۔ وہ میرے قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی اور میری حیرت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بڑی نوجوان لڑکی کی چمکدار آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ وہ دیکھنے والے کو اسیر کر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اسی لمحے ان آنکھوں کا اسیر ہو گیا اور خیالوں ہی خیالوں میں جانے کہاں کھو گیا۔ بات سنیں، ریلوے اسٹیشن چلیں گے؟ چھوٹی نے عجیب انداز میں کہا۔ جی ضرور، مگر 300 روپے لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر شارٹ کٹ راستے سے چلنا ہوگا تاکہ ریل گاڑی نکل نہ پائے۔ میں اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ آواز ہو چھوٹی کی آواز جیسی تھی۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جی بہتر، میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور پھر وہ رکشے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اللہ کا نام لے کر میں نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ وہ دونوں سائے کی طرح خاموش بے حس و حرکت بیٹھی تھیں، باہر دور دور تک پھیلے ہوئے گھپ اندھیرے کو تک رہی تھیں۔ باہر اتنا اندھیرا تھا کہ رکشے کی ہیڈ لائٹس بھی کمزور پڑ رہی تھی، جانے کیوں۔ وہ خاموشی سے باہر ایک سمت مسلسل گھوری چلی جا رہی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر خوف محسوس ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے ان کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے نہ تو اپنی جگہ سے حرکت کی اور نہ ہی زبان سے کوئی لفظ ادا کیا تھا، بس وہ دور دور تک پھیلے ہوئے گھپ اندھیرے کو تک رہی تھی۔ سفر جاری تھا۔ باہر غضب کی سردی تھی اور ہر سو دھند اور ویرانی کا راج تھا۔ دور دور تک جاتی سڑک خالی اور سنسان دکھائی دے رہی تھی۔ گہرا تاریک راستہ مجھے اور بھی گہرا، خاموش اور ویران معلوم ہو رہا تھا۔ خوف کی لذت کو میرا دل پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ایک وحشت ناک سناٹا مجھے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ میں اپنی خیریت کی خیر مناتا ہوا اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت کچھ اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور منزل میروں دور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرے لیے رکشہ چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال میرے ساتھ پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی، جبکہ میں رات کے اندھیرے میں رکشہ چلاتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی اور میں اپنا کام سر انجام دیتا، لیکن اس وقت میرے دل میں عجیب سے خیالات گردش کرنے لگے اور دماغ میں آندھیا سی چلنے لگی۔ سخت سردی میں بھی میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ دونوں بے نیازی سے بیٹھی گہرے اندھیرے کو تک رہی تھی۔ اس وقت غضب کی سردی تھی، مگر ان پر سردی کا ذرہ برابر اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو حیران اور پریشان تھا کہ یہ لڑکیاں انسان ہے بھی یا نہیں۔ آپ کا نام ظہیر ہے نا؟
ابھی میں اپنے خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ چھوٹی کے منہ سے اپنا نام سن کر سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے لرز کر رہ گئے۔ بمشکل میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے خود پر قابو پا لیا، ورنہ کوئی حادثہ یقینی تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے لرزتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ ہا ہا ہا۔ اس نے زوردار وحشیانہ قہقہا لگایا۔ اس کا قہقہا سن کر میں بری طرح گھبرا گیا۔ وہ ہنسی۔ وہ قہقہا مجھے بے انتہا ڈراؤنا اور پراسرار محسوس ہوا۔ آپ ڈر گئے نا؟ یہ رہا آپ کا نام۔ اس نے شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں میرا نام لکھا ہوا تھا، احمد ظہیر۔ اس کے بعد اس کی زبان کو جیسے پڑ لگ گئے۔ وہ مسلسل باتیں کرنے لگی، میرے ساتھ یوں باتیں کر رہی تھی جیسے برسوں سے مجھے جانتی ہو۔ وہ بے انتہا باتونی معلوم ہوئی اور دوسری یوں چپ چاپ بیٹھی تھی، نہ بولنے کی قسم کھائی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ لڑکی میرا دماغ خراب کیے جا رہی تھی۔ میں چاہنے لگا کہ وہ مزید کچھ نہ بولے اور ہم فوری منزل پر پہنچ جائیں، مگر منزل طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی اور ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا، جبکہ اب تک ہمیں ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وقت گزر نہیں رہا تھا۔ یہاں روک دو، اچانک آواز آئی جو کہ بہت سخت تھی۔ میں سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس وقت تو میں اس کی آواز سے کانپ گیا۔ اس کی آواز بہت بھاری معلوم ہوئی۔ میں نے اپنے سارے وجود سے لرز کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں اس کی طرف اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ دور دور تک ویران سڑک کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں کوئی چوراہا تھا، نہ ہی قریب کوئی آبادی۔ خوفناک تاریکی میں میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی اور سخت سردی میں بھی پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ رکشے سے اتر کر بڑی نے مجھے 500 روپے کا نوٹ تھمایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں۔ اف، نہ پوچھے، اس کی انگلیاں برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھی۔ ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ دوسرے لمحے میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا اور مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں چیخنا چلانا چاہتا تھا، مگر میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور روح میں گہرا سناٹا اتر گیا۔ میں نے الٹے قدموں پیچھے گھوم کر دیکھا، میرا سر گھوم رہا تھا اور سان قطع ہو گئے، ہوش اڑ گئے تھے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں چکرا کر گرتے گرتے بچا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے رکشے کے قریب آیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر اندھیرے میں گھورا۔ وہ کہیں نظر نہ آئی، نہ ہی ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سرد موسم ہونے کے باوجود میں پسینے میں نہا رہا تھا۔ اس وقت سردی اور تاریکی کی وجہ سے روڈ بھی سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ فوری گھر پہنچ جاؤں۔ وہ میری زندگی کی خوفناک ترین رات تھی اور جب بھی آنکھ لگتی تو میں خواب میں ان کو دیکھتا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ سوتے جاگتے کروٹیں بدل بدل کر تھک سا گیا، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت میں بخار میں بری طرح تپ رہا تھا اور سوالوں کی برسات میرے دماغ کو چھلنی کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضرور اس جگہ آؤں گا، کیونکہ میں جنات یا آسیبی بدرو کو نہیں مانتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایسی مخلوقات ہوتی تو ہیں، لیکن انسانوں کی دنیا میں نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ دونوں کہاں گئی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اور پھر ایک رات جب میرا بخار اتر گیا اور میں قدرے نارمل ہو گیا، میں اسی جگہ پہنچا، لیکن وہ وقت پورے اندھیرے کا نہیں تھا، یعنی رات کے 12 بجے سے پہلے۔ اور جب اس جگہ پہنچ کر میں نے اس علاقے کو دیکھا تو وہ قبرستان تھا۔ جی ہاں، بہت بڑا قبرستان۔ وہاں پر بہت ساری قبریں بنی ہوئی تھیں۔ میں گھور گھور کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی، کیا آپ ہمیں ڈھونڈنے آئے ہیں؟ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی دونوں لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے اس وقت مکمل کھلے ہوئے تھے۔ میں ان کو صاف دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، میں آپ دونوں کو دیکھنے آیا تھا کہ آپ اس ویرانے میں کیوں اتری اور اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ تو آپ بڑے ضدی قسم کے انسان ہیں۔ آپ نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ پیچھا میں نے آپ کا کیا چھوڑنا تھا؟ آپ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ خواب میں چلی آتی ہیں، مجھے خوفزدہ کرتی ہیں۔ میں نہیں مانتا ہوں جنات کو، میں نہیں مانتا ہوں بھوت پریت کو، لیکن آپ سے ملنے کا شوق تھا۔ کیا سچ میں آپ انسان ہیں یا پھر؟ ہاں، ہم جن ہیں۔ یہاں پر ہمارا بسیرا ہے اور یہ پورا جناتی قبرستان ہے۔ یہاں پر ہمارے رشتہ دار، ہمارے قبیلے کے لوگ دفن ہیں اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں۔ تو آپ لوگ مر چکے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ مر چکے ہیں۔ تو پھر میرے علاقے سے یہاں آنے کا مقصد؟ دراصل ہم آپ کے علاقے میں گئے تھے،
کسی سے بدلہ لینے۔ وہ آدمی بہت ہی مکار تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ہم تو آرام سے اپنی قبروں میں سو رہے تھے، لیکن ایک آدمی ایک گندا عمل کرنے ہماری قبروں کے پاس آ گیا تھا۔ وہ آدمی ایک بہت ہی گندا انسان تھا، یعنی عامل تھا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر کالا علم کرنا شروع کر دیا، اور اسی کو بھگانے کے لیے ہم اس کی جگہ گئے تھے۔ اور پھر وہاں سے آپ ایسے بھی آ سکتے تھے، رکشے کی کیا ضرورت تھی؟ دراصل ہمیں آپ سے ملنا تھا۔ جب آپ کو پہلی بار دیکھا تو ہم آپ کے عاشق ہو گئے تھے۔ جب آپ کی صورت دیکھی تو میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ یہ مجھے اچھے لگے ہیں، تو میں نے اس سے کہا نہیں، میں اس پر عاشق ہوں اور میں ہی اس کی دلہن بنوں گی۔ تو آپ تو مر چکی ہیں، اب آپ سے میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مر چکی ہوں تو کیا تم نہیں مر سکتے؟ کیا تمہیں مار کر میں اپنا شوہر نہیں بنا سکتی؟ یہ کہتے ہوئے ان دونوں کی شکلیں بری ہونے لگیں۔ ان کا چہرہ لمبا ہو گیا تھا، آنکھیں ترچھی اور ان کی ناک غائب ہو گئی۔ ان کے چہرے سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، پورا چہرہ سیاہ تھا۔ اس سے پہلے وہ حسین لڑکیاں تھیں، لیکن اس وقت بس صورت چڑیلے لگ رہی تھی۔ وہ میرے قریب سے قریب آ رہی تھی۔ اب تم بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہارے خواب میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ تم یہاں آؤ اور ہم تمہیں اپنے قابو میں کر لیں۔ ہم نے اس عامل کو تو مار دیا تھا، لیکن تمہیں مار کر اپنی دنیا میں لے کر جائیں گے۔ چلو گے نا ہمارے ساتھ؟ بنو گے نا میرے شوہر؟ وہ خبیث جنزادی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اسی وقت مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیا، گو کہ اس وقت میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے صرف چیخ کر بلند آواز میں کہا اللہ۔ جیسے ہی اللہ کہا وہ پیچھے ہٹی جھٹکے سے۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہو، تمہیں میرا ہونا ہوگا، تم میرے بنو گے، میرے شوہر۔ میں تم پر فدا ہوں، تمہارے چہرے پر فدا ہوں، اور تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ انسانوں اور جنات کا ملاپ نہیں ہو سکتا ہے، کسی صورت ممکن نہیں، اور تم تو مر گئی ہو۔ مرے ہوئے لوگوں سے ایک زندہ کا کیا تعلق؟ تو کیا تم انسان نہیں مرتے ہو؟ نہیں مرتے ہو؟ اگر ابھی نہیں مرے ہو، زندہ ہو، تو ہم تمہیں مار دیں گے، مار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ خوب جشن سے شادی ہوگی اور ہم جشن منائیں گے۔ تم مجھے اپنی بیوی بناؤ گے سب کے سامنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں زور زور سے اللہ اللہ پکارنے لگا، اور جتنی بار میں اللہ کہتا وہ پیچھے ہٹتی، میں اتنی بار اللہ کہتا وہ اور ہٹتی جاتی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بہت دور ہو گئی۔ پھر اس نے کہا ایسے تم ہمیں ہٹا نہیں سکتے ہو، صرف اللہ کہنے سے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر مجھے یاد آیا ایک ایسی آیت جس سے جنات کو بھگایا جاتا ہے، اور وہ آیت میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ میں اس آیت کا ورد زور زور سے کر رہا تھا۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اور اس حفظ کیے ہوئے قرآن پاک سے مجھے اندازہ تھا کون سی صورت کون سی آیت کس جگہ ہے۔ بس میں نے اس قرآن پاک کی مکمل آیت پڑھنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ میں سورت بھی پڑھ رہا تھا، اور وہ دونوں پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ قبرستان جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا روشن ہو گیا۔ چاروں طرف سے ایسا لگ رہا تھا بہت سارے جنات میرے پاس آ رہے ہیں، بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد، یہاں تک کہ ان میں بچے بھی شامل تھے، اور ان سب کی شکلیں عجیب و غریب تھی۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تم اس کے شوہر بنو گے، اور ہم تمہاری بارات میں شامل ہوں گے، باراتی ہوں گے، دیکھنا کیا خوب اہتمام کیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں مسلسل قرآن پاک کی آیات کا ورد کر رہا تھا، اے اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میں غلط تھا، جنات بھی تیری مخلوق ہے اور وہ انسانوں کے درمیان ہی ہے، یا اللہ میری حفاظت فرما، میں نے قرآن کو جھٹلایا، یا اللہ میں نے قرآن کی سورہ جن کو جھٹلایا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس یہ کہتے کہتے میں نے آنکھیں بند کی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تمام منظر صاف تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں بس ایسا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی بھیانک چیخ ابھری تھی، اور اس چیخ کے بعد تمام منظر ایسا ہو گیا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ سڑک پر پھر سے رواں دواں تھی گاڑیاں، لیکن کسی نے وہ منظر نہیں دیکھا۔ مجھے حیرت تھی، آج تک میں حیران ہوتا ہوں کہ سچ میں اس رات میں ان جناتوں سے ملا تھا، کہ سچ میں کوئی خبیث جنزادی میرے پیچھے پڑی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میں وہاں سے کیسے واپس آیا؟ جی ہاں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں اپنے بستر پر موجود تھا، اپنے بستر پر، اور بخار کی حالت میں تپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ میری بیوی میرے پاس آئی، اس نے میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی اور کہا کہ آپ ایک ہفتے سے
शदीद बुखार में तप रहे हैं और न जाने क्या क्या उल फूल बक रहे हैं। यकीनन बुखार आपके सर पर चढ़ गया था। अभी अभी डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन देकर गए हैं। आपकी हालत बहुत ही खराब थी। न जाने क्या हो गया था। आखिर कहाँ गए थे आप? कुछ नहीं हुआ मुझे। अल्लाह पाक ने किस तरह मेरी हिफाजत की। मैं आज भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक का हाफिज बनाया। अगर मैं सच में यकीन नहीं रखता इन बातों पर, तो न जाने वो ख्वाब की हालत में ही मुझे अपने कब्रिस्तान में ले जाते और अपनी दुनिया में ले जाकर मुझे भी अपने जैसा बना देते। अस्सलामु अलैकुम।